من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب ثمود وعاد بالقاریہ۔ وہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ وہ واقع ہونے والی، اور آپ کیا جانیں کیا ہے وہ واقع ہونے والی؟ قوم سمود اور عاد نے اس حادثے عظیم کی تکذیب کی۔ یہاں سے سورہ حاقہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 52 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں الحاقہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی قیامت کے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے معنی حق کے آتے بھی ہیں، ثابت ہونے کے آتے ہیں، واقع ہونے کے آتے ہیں۔ کسی چیز کو حق ثابت کرنے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس چیز کو بھی حاقہ کہا جاتا ہے، اور جو مومن بندہ ہے اس کو جنت اور جو کافر ہے اس کو جہنم ثابت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، بار بار تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو لا رہے ہیں کہ آپ کیا جانیں کہ واقع ہونے والی چیز کیا ہے۔ قیامت کے نام بہت سے قرآن مجید میں آئے ہیں، واقعہ بھی آیا ہے، واقع ہونے والا، اور یوم التغابن بھی آیا ہے، یوم الفیصل بھی آیا ہے، یوم الجزا بھی آیا ہے، یوم الدین بھی آیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے نام قرآن کریم میں قیامت کے تعلق سے آئے ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔ اس کا موضوع بحث زیادہ تر آخرت والی زندگی ہے، اور قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، اور اس کی حقیقت ہے، اور یہ پیش آنے والی ہے۔ اور اس میں جن قوموں نے اس کو جھٹلایا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں۔ اور پھر قیامت میں جو واقعات پیش آئیں گے اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی نوع انسانی کے لیے اور ایک زندگی، آخرت والی زندگی مقدر فرما دی ہے، اور اس میں سارے کے سارے اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ وہاں پر ان کا کوئی راز نہیں رہے گا، چھپا نہیں رہے گا، سب کے سب ظاہر ہو جائے گا، اور ان کی اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو یہ تصور کے ساتھ یہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور دنیا میں نیک کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکیوں کی طرف، اور اپنی آخرت والی زندگی کے لیے یہاں سے کچھ توشہ بھیجتا ہے، تو پھر اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، اور اس کا اعمال نامے اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ اس دن اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں اور نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور آخر میں قرآن کریم کے تعلق سے جو شک و شبہ کیا کرتے تھے کفار، اس کا جواب دیا گیا کہ تم لوگ اس کلام کو شاعر کا کلام، کاہن کا کلام کہتے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے یہ، اور اس کو جو پیش کیا جا رہا ہے وہ رسول کریم کی زبانی سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ رسول کو بھی، کہ اس میں ایک بھی آیت کا رد و بدل کر سکے، اور اگر بالفرض وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنے داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ کر ان کی شہرک کو کاٹ ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور
برحق کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، بار بار مکرر تکرار کے ساتھ اس لفظ کو لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے جو مخاطب ہیں وہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان کو یہ بات بتانی مقصود ہے کہ یہ واقع ہونے والی ہے، یہ حق ہے، یہ ثابت ہے، یہ طے شدہ ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ چاہے تم اس بات کو مانو یا انکار کرو، تمہارے انکار کرنے سے وہ رک جانے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کفار مکہ کہ قیامت جب آنے والی ہے تو کب آئے گی، اس کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سوالات کرنے سے، تمہارے انکار کرنے سے، تمہارا مذاق اڑانے سے وہ رک نہیں جائے گی، بلکہ وہ جو ثابت ہے، جو واقع ہونے والی ہے، واقع ہو کر ہی رہے گی۔ اس میں قیامت کے تعلق سے، آنے کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات مت سمجھو اس کو، کہ قیامت کا تعلق سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کو کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ یعنی اس کا قوموں کے عروج و زوال سے زبردست تعلق ہے، اور قوموں کی اخلاق و کردار اور ان کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس پر کہ وہ آخرت اور قیامت اور آخرت والی زندگی کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور اگر یعنی یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ جس قوم نے اس بات کو نہیں مانا تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، اگر سوچا اور یہ عقیدہ رکھا تو پھر ان کے اخلاق و کردار میں یعنی ایسی پستی آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یعنی اس کا گہرا تعلق ہے مستقبل سے، قوموں کے مستقبل سے اور ان کے اخلاق و کردار سے۔ آپ دیکھیے کہ عقید آخرت کا جو معاملہ ہے وہ جہاں جہاں پر مضبوط ہوتا جائے گا وہاں پر بگاڑ کم ہوتا جائے گا، وہاں پر نیک کاموں کی طرف انسان کی رغبت بڑھتی جائے گی، برائیوں سے اور گناہ کے کاموں سے وہ رکتا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا گہرا تعلق ہے کہ قیامت کے ماننے کے تعلق سے، کہ اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق و کردار میں بگاڑ آنا ضروری ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے اور پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جائے۔ اور یہ واقع ہو کر رہا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو اس دنیا سے پاک کر دیا۔ بہت سی مختلف قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کر رہے ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود و عاد نے اس حادثہ عظیم کی تکذیب کی، یعنی قیامت کی تکذیب۔ جو دو بڑی قومیں جو گزر چکی ہیں اس سے پہلے، قوم سمود اور قوم عاد، یعنی اس نے اچانک آنے والی جو آفت ہے، جو قیامت ہے، اس کی تکذیب، اس کا انکار قوم سمود اور قوم عاد نے بھی کیا تھا۔ قوم سمود کا تذکرہ پہلے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود کو ایک کڑک سے ہلاک ہو گئے۔ یعنی قوم سمود کا کیا حال ہوا، اس کے تعلق سے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں پر صیحہ کہا اور کہیں پر رجفہ کہا، یہ زلزلہ اور سخت آواز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ایسی سخت آواز بھیجی اور ایسا زلزلہ بھیجا، یعنی ایسی آواز تھی وہ کہ انسانوں کے دل و دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بجلیوں کی کڑک اور تمام آوازوں کا مجموعہ تھا وہ، یعنی ایسی آواز کہ ان کے دل پھٹ گئے اس کی وجہ سے، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو کر رہ گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، یہاں پر طاغیہ کا لفظ آیا ان کے لیے۔ طاغیہ طغیان سے مشتق ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ جانا۔ وہ آواز جو دوسری آوازوں سے بہت آگے بڑھ گئی اس وقت، یعنی اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان کے دل و دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ انسان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے آواز کو، اور اگر وہ آواز بہت زیادہ ہو جائے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ قوم سمود کے ساتھ کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا وہ آواز کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد
ایک تیز و تند طوفانی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اور قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو غارت کر دیا گیا، کس کی وجہ سے؟ یعنی ایک ایسی ہوا اور آندھی ان کے اوپر چلائی کہ اس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کتنے دن کیسا عذاب رہا اس کا تذکرہ فوراً دوسری آیت میں آ رہا ہے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ اس قوم کو اسی طرح مری ہوئی حالت میں تم دیکھتے ہو، گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے بوسیدہ گرے ہوئے تنے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن تک وہ تیز و تند ہوا، سرسراتی ہوئی ہوا، یعنی ریح سرسر فرمایا اس کو، اس کی صفت ہوا کی جو تھی وہ اتنی تیز تھی کہ سائیں سائیں کرتی ہوئی آواز آ رہی تھی اس میں سے، اور وہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں بلکہ 7 رات اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط رکھا اور ان کو تہ و بالا کر دیا، ان کو غارت کر دیا، ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ہوا جب چلی تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے اٹھا کر پھینکا کہ اوپر اٹھایا جاتا، اور پھر اوپر سے جب نیچے ان کو پٹکا جاتا تو ان کے دھڑ ان کے سروں سے الگ ہو جاتے اور ان کے دماغ اور بھیجے پاش پاش ہو جاتے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فرمایا، گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے بوسیدہ گرے ہوئے تنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، اگر تم وہاں پر موجود ہوتے اس وقت تو تم دیکھتے کہ ان کا حال کیسا ہوا تھا، وہ کیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس میں جو مثال دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے؟ یعنی کھجوروں کے کھوکھلے تنوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تنومند بنایا تھا، اتنا طاقتور اور اتنا درازخط تھے وہ، کہ اس جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے سورہ فجر میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ارم ستونوں والے کہا وہاں پر اس وجہ سے کہ ستون لمبے چوڑے ہوتے ہیں، بہت لمبے ہوتے ہیں، دراز ہوتے ہیں، تو ان کو ستونوں سے بھی تعبیر کیا وہاں پر، اور یہاں پر کھجور کے تنوں سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ وہ دوسری قوم ان جیسی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا نہیں کیا تھا شہروں میں، یعنی اتنے لمبے چوڑے تھے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنے طاقتور تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسل کر رکھ دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے کفار مکہ، تمہارا کیا معاملہ ہے، جبکہ ایسی قوموں کو جس کو ہم نے ایسی طاقت اور قوت بخشی تھی ایسے مسل دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے، تو تمہارا حال جو ہے اس سے کیا کم ہو سکتا ہے۔ اور پھر ان کی طاقت کا اب اندازہ لگائیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے کوئی ہے، ہماری طاقت جتنی ہے، قالوا من اشد منا ہوا، کہا یعنی مختلف مقامات پر، ہماری طاقت کے برابر کوئی طاقت والا نہیں ہے دنیا میں۔ یہ ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی طاقت پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کے زور کو توڑا، اور پھر فرمایا بعد میں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پھر کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا بھی دیکھتی ہو؟ یعنی ایسے ان کو مار کر ہلاک کیا، ان کو فنا کے گھاٹ اتارا کہ اس میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے کوئی ان میں سے ایک بھی باقی اور بچا ہوا ان کی قوم میں سے کوئی نہیں ہے، سب کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اس گناہ عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے والے الٹی بستیوں والوں نے بھی کیا۔ یعنی اس میں اور مزید قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے جو انکار کیا کرتے رہے آخرت کا۔ اس میں قوم فرعون کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے کی جو قومیں ہیں دیگر اس میں یعنی قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے۔ الٹی ہوئی بستیوں کی بات کہاں پر کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے قوم لوط کی بستی، جس کو ان کی سرکشی کی وجہ سے
اور بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹا دیا تھا۔ ان قوموں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، انہوں نے اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی، بس انہیں بڑی ہی سخت گرفت میں لے لیا گیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ اس میں قوم نوح کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے، جو ایک پوری قوم تھی جو انکار حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس میں سے صرف وہی لوگ زندہ بچ پائے جو رسول کی بات کو مانا تھا، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا تو ان ساروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بچنے والے جو لوگ تھے، ان کے 3 بیٹوں سے دنیا کی نسل چلی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہزاروں سالوں پہلے کا واقعہ تھا، یہ دوسری قوموں کی جب تباہی آئی اس وقت ہزاروں سال گزر چکے تھے، لیکن چونکہ وہ آدم ثانی کہلائے اور انہی کی اولادوں میں سے دنیا اور ان کی نسل چلی، ان کی 3 اولادوں میں سے حام، سام اور یافث جو کہا جاتا ہے ان میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ عبرت کے لیے ہے تمہارے لیے، اور جو ہے جن لوگوں نے اللہ اس کی رسول کی بات نہیں مانی اور آخرت کا جو انکار کیا تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ کیسے پچھلی قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں، یعنی اس سے عبرت لیں کہ اللہ کے رسول کی تکذیب بربادی کا باعث بنتی ہے۔ جو بھی جن قوموں نے بھی ایسا کیا اور آخرت کا انکار کیا تو سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔